अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान एंड यू आर लिसनिंग टू गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 20 है और आज हमारा टॉपिक है योर फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल। मैं जब स्कूल में था तो मैं बड़ा कमज़ोर था एक सब्जेक्ट में जिसको ज्योग्राफी कहा जाता है। और यकीन जानिए, इवन दो मैंने दुनिया के कई मुल्कों का यू नो जाना हुआ है मेरा, लेकिन मेरी ज्योग्राफी अभी भी खासी कमज़ोर है। सो प्लीज़ हेल्प मी। आपको कोई ऐसा पार्क मालूम है, कोई ऐसा बाग मालूम है जो खुद ब खुद उगा हो, कुदरती तौर पे निकल आया हो? मैं जंगल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्क की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा पार्क हो, कोई ऐसा लॉन हो जिसमें खुद ब खुद बड़ी खूबसूरत क्यारी निकल आई हो, बड़े खूबसूरत पौधे निकल आए हों। प्लीज़ अगर आपके इल्म में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी तो कमज़ोर है और मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस दुनिया के अंदर कोई भी बाग, कोई भी पार्क खुद ब खुद नहीं निकला, उसके पीछे किसी इंसान की मेहनत है। आपका क्या ख्याल है? आपका फ्यूचर, जिसको आप एक बाग के तौर पे देखना चाहेंगे या एक खुद ब खुद निकलने वाले जंगल के तौर पे? क्योंकि जंगल खुद ब खुद निकलते हैं, कुदरती तौर पे निकलते हैं, लेकिन बाग लगाए जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को अच्छा देखना चाहते हैं तो आपका क्या ख्याल है? क्या वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा या खाली दुआएं करने से खुद अच्छा हो जाएगा? क्या उसके लिए कुछ काम भी करना होगा? मेरी क्लासेस में मैं अक्सर एक चीज़ लोगों से कहता हूँ, लोग सवाल करते हैं जी एनएलपी काम करती है, और मेरा जवाब होता है जी एनएलपी काम नहीं करती। इनफैक्ट मैं उनसे कहता हूँ एक बात मुझे बताइए, अगर आप दुनिया का जो सबसे बेहतरीन शहर है वो कौन सा है? और लोग आमतौर से मक्का या मदीना, हम मुसलमानों के लिए ये बेस्ट शहर है। तो फिर मैं पूछता हूँ अच्छा सबसे अच्छी किताब कौन सी है? लोग कहते हैं ये कुरान मजीद। यकीनन हमारे लिए भी सबसे अच्छी किताब कुरान मजीद है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप मक्का से, मदीना से कुरान मजीद का एक नुस्खा लेकर आएँ और उसको चूम कर एक जुस्तान में, खूबसूरत से जुस्तान में लपेट कर और अलमारी के ऊपर रख दीजिए, तो वो आपको कुछ फ़ायदा देगा? आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी उससे? मुझे नहीं मालूम। खाली कुरान मजीद को किसी ने जुज़दान में लपेट कर रख दिया हो और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई हुई हो। सोचिए, अल्लाह का कलाम आपके मेरे अमल के बगैर हमको फ़ायदा नहीं देता। तो ये एनएलपी, ये कोचिंग या कोई भी दूसरी चीज़ कहाँ से दे सकती है? आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर के ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका फ्यूचर अच्छा हो, उसके लिए काम आपने आज करना होगा। आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए काम आज शुरू कीजिए। नाउ एक फ्यूचर है जिसे हम हमारी ज़बान में वी कॉल इट योर डिफ़ॉल्ट फ्यूचर। वो फ्यूचर होता है, ये वो मुस्तकबिल है कि जिस डगर पे आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, अगर आप इसी पर चलते रहे तो ये रास्ता जहाँ ख़त्म होता है, ज़िंदगी वहीं आपकी ख़त्म होगी और आपके मुस्तकबिल में आपको वही नताइज मिलेंगे। एनएलपी में हम इंसानी रवैयों को स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन शख्स अपनी ज़िंदगी में उसने क्या रवैये इख्तियार किए, या मैं समझाने के लिए आपको कहूँ कि वो किस रास्ते पर चला, और जब उस रास्ते पर चला तो वो किस उसका अंजाम क्या हुआ। ओके, सो अगर आप गौर कीजिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के जो हालात, जो वाक़यात हमें बताए हैं, और इसी तरह शख्सियात को अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है। मिसाल के तौर पे बनी इसराइल की कौम के, या फ़िरौन और हामान, और उसी तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों के वाक़यात। जब आप उनको सरसरी तौर पे देखते हैं तो वो सिर्फ वाक़यात लगते हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर और करना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने निशानदेही की है कि कौन शख्स किस रास्ते पर चला और उसका अंजाम क्या हुआ।
سو اگر کوئی بھی شخص اس راستے پہ چلے گا یا ان طریقوں کو اختیار کرے گا، اس کا انجام کوئی مختلف نہیں ہوگا. دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کتنا زبردست ایگزامنر ہے. پہلے تو اس نے کہا کہ تمہیں آزماؤں گا، پھر اس نے یہ بتایا کہ کن چیزوں سے آزماؤں گا. سورہ بقرہ کی آیت 155 کے اندر موت، بھوک، ڈر، خوف، تمہاری محنت کے پھل کا نقصان، یہ 4 چیزیں آ رہی ہیں تمہارے پرچے میں. پھر اس نے یہ بھی بتا دیا دیکھو جو کامیاب ہوئے انہوں نے پرچہ ایسے کیا ہے، جو ناکام ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے، اور یہ اختیار تمہارے اوپر ہے کہ جب تمہارا امتحان ہو تو تم کیسے کرتے ہو. اس زندگی میں صرف ایک چیز ہمیں نہیں معلوم، وہ یہ کہ ہماری آزمائش کب آئے گی. یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، یہ اگلے لمحے میں شروع ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے ہم آلریڈی اس آزمائش سے گزر رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کبھی لے کر آزما رہا ہوتا ہے. سو آپ کا جو فیوچر ہے، آپ کا جو مستقبل ہے، وہ آپ کی آج کی چوائسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. آج آپ اپنے آپ کسی قسم کی اگر آپ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کے لیے کسی گائیڈنس کو تلاش کرتے ہیں، کوئی کوچ تلاش کرتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، یا آپ بس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اور اگر آپ انتظار میں بیٹھے رہے تو جو جنگل ہوتا ہے وہ خود بخود نکلتا ہے، باغ ہمیشہ لگانے پڑتے ہیں. سو آپ اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو ایک جنگل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک خوبصورت باغ کے طور پہ؟ یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں گے. آپ کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق آپ کا نتیجہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، اور آپ اپنے اس فیصلے پہ کب عمل کرنا شروع کریں گے. اکثر لوگ جب بات عمل کی آتی ہے تو اس کو بھی مستقبل پر ڈال دیتے ہیں. ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے، ٹمورو نیور کمز. اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو وہ آج، ابھی، اسی وقت. اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے ابھی کام کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے مستقبل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے ابھی کام کرنا ہوگا. کوئی بھی اولمپئن، کوئی بھی چیمپئن جب کسی اولمپک کے اندر آتا ہے، اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ چند منٹس کی ہوتی ہے، لیکن اس چند منٹس کی پرفارمنس کے لیے اس نے کئی سال پہلے تیاری کی ہوتی ہے. کوئی بھی سمجھدار انسان ایسا نہیں کرے گا کہ سوچے ارے چند منٹ کی تو بات ہے، بس جائیں گے اور پرفارم کر لیں گے، گولڈ میڈل مل جائے گا. بلکہ ہر سمجھدار انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، سالوں کوشش کرتا ہے، اس کے بعد نتیجہ ملتا ہے. سو اگر آپ اپنے مستقبل کو آج جاننا چاہتے ہیں، غور کیجئے کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں. کیا آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کر رہا ہے. دوسرا سوال سوچئے کہ کیا فیوچر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، کیا مستقبل آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، جذباتی طور پہ اپنی زندگی میں کیا بہتری لانا چاہتے ہیں. اس بہتری کو لانے کے لیے آپ نے کیا اسٹیپس لینے ہوں گے، کن لوگوں سے آپ نے گائیڈنس لینی ہوگی، کن لوگوں سے آپ نے ایسوسیٹ ہونا ہوگا، کس طرح کی کتابیں آپ کو پڑھنی ہوں گی، کس طرح کے کورسز آپ کو اٹینڈ کرنے ہوں گے، کس طرح کی سکلز اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوں گی، کون سی اپنی ایسی نیگیٹو بیڈ ہیبٹس ہیں جن کو آپ نے چھوڑنا ہوگا. If you just sit down and work for yourself. آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ہمارا اور عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں بازاروں کے اندر گزارتے ہیں جوتے لینے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، لیکن چند منٹ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بیٹھ کر اس پر کام نہیں کرتے. ڈو یو تھنک یہ سمجھداری کی کوئی بات ہے؟ یعنی ایک جوڑا جو ہمیں چند گھنٹوں کے لیے ایک دن میں پہننا ہے، اس کے لیے تو ہم اپنے بازاروں میں کئی گھنٹے اور کئی دن لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارا مستقبل، جو کچھ ہمیں آگے ہونا ہے، جو ہم زندگی چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم چند منٹ بیٹھ کر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے.
اور جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں جو ریزلٹس ملتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. آخرکار جو آج ہمارا حال ہے وہ کبھی ہمارے لیے مستقبل ہوا کرتا تھا. سو اگر آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں سو آج اس پہ کام کیجئے. بیٹھیے اینڈ رائٹ ڈاؤن کہ آپ کیسا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے اندر تمام ایریاز کو دیکھیے. آپ مینٹلی کیسے ہونے چاہتے ہیں، ایموشنلی کیسے ہونا چاہتے ہیں، فائنینشلی کہاں ہونا چاہتے ہیں، فزیکلی آپ کی ہیلتھ کیسی ہونی چاہیے، اسپرچولی آپ کو کیسا ہونا چاہیے. یو ورک آن آل آف دیز. اور اس کے لیے اگر آپ کو میری اسسٹنس کی ضرورت ہو، میری کوچنگ کی ضرورت ہو، فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. میری ویب سائٹ پہ جائیے kamransultan.com. set an appointment with you for yourself and I will give you 60 minutes of coaching helping you shape your future. It's your life. I will give you my time to help you shape your future, but it's only up to you. Now, design that. Then think کہ آپ کو اپنی کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جن کو چھوڑنا ہوگا. کیا سستی آپ کی کوئی ایسی ہیبٹ ہے؟ کیا چیزوں کو بیچ میں چھوڑ دینا آپ کی ہیبٹ ہے؟ کیا کاہلی آپ کی ہیبٹ ہے؟ کیا آپ کو ڈی موٹیویٹ ہو جانا یا ڈی فوکس ہو جانا آپ کی ہیبٹ ہے، آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جن کو آپ کو چھوڑنا ہوگا جو کہ آج آپ کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے؟ لسٹ them down. اگر آپ ایک بہتر پیرنٹ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک بہتر مینیجر بننا چاہتے ہیں، اگر ایک بہتر لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر ایک بہتر ہسبینڈ یا بہتر وائف بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بہتر مسلمان بننا چاہتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہوں گی؟ بیٹھیے، لکھیے، سوچیے. اپنے سامنے جب آپ کوئی چیز لکھیں گے تو آپ کے سامنے کلیئر پکچر آئے گی. آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ زندگی میں کہاں کھڑے ہیں اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے پھر آپ نے کیا اقدام کرنے ہوں گے، کیا اسٹیپس لینے ہوں گے. بیٹھیے، سوچیے، لکھیے. آج آپ کی زندگی کہاں ہے اور آج سے 1 سال بعد آپ کہاں ہونا چاہتے ہیں، آج سے 3 سال بعد، آج سے 5 سال بعد، آج سے 7 سال بعد. And do this for yourself. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً ایک کہاوت ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا میں اس طرح سے رہو کہ جیسے آج تمہارا آخری دن ہے، کہ جب تم صبح دیکھو گے تو تم شام نہیں آئے گی تمہاری زندگی میں، اور شام ہے تو صبح نہیں آئے گی. لیکن دنیا میں اس انداز سے پلاننگ کرو کہ جیسے تمہیں اگلے 100 سال یہاں رہنا ہے. سوچئے گا اس بات کی حکمت پہ. آج کے لیے بات یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں پھر آپ سے بات ہوگی. This is کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.